کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، إلا تذكرة لمن يخشى، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وہ بڑی مہر یعنی رحمت والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى، اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ بے شک میں ہی ہوں اللہ،
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان بھی ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کا پڑھنے کا ذوق بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نماز پڑھے بندہ اللہ کریم کی یاد کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنا کر کے رکھے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی بھی عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اذکار کرتے رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کے عنوان کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو آپ کی بچپن میں پڑھی ہوئی ایک حکایت، ایک کہانی یاد دلانا چاہوں گا۔ ایک بڑی تعداد ہے جس نے اردو کی کتاب کے اندر اس کہانی کو پڑھا ہوگا، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کو یاد آ جائے گی، اور جنہوں نے پڑھا نہیں ہے ان کے لیے یہ بیان ہو جائے گا۔ کہ ایک چوہا کہیں پر پھنسا ہوا تھا، تو شیر جنگل کا بادشاہ اس نے جاتے جاتے دیکھا کہ چوہا یہاں پھنسا ہوا ہے، لہذا اس نے چوہے کو وہاں سے نکالا، جس چنگل میں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکالا اور اس کو آزاد کرایا۔ چوہے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کبھی موقع ملا تو میں بھی آپ کے کام آؤں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ شیر نے کہا لگایا، کہا میں شیر جنگل کا بادشاہ، تم چوہے ہو، ایک معمولی سے جنگل کے ایک فرد ہو، کہاں بادشاہ اور کہاں مطلب چوہا، کہاں شیر کہاں چوہا، کیا مدد کرے گا؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ شکاری جنگل میں آئے، جال بچھایا، اور شیر ان شکاریوں کے جال میں پھنس گیا، اور بری طرح پھنس گیا۔ بعض اوقات آدمی بھی جال میں، شکنجے میں کبھی کبھار ایسا پھنس جاتا ہے کہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا وہ شکنجا سخت ہوتا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بہرحال چوہا وہ ویسے ہی گھومتا گھامتا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت ہیں اور جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور قید ہیں۔ چوہے کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں، کتر دیتا ہے، لکڑی کو بھی کتر دیتا ہے، کپڑوں کو بھی کتر دیتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے، گلے کو بھی بڑا نقصان دیتا ہے۔ بہرحال چنانچہ چوہے کے دانتوں نے کام دکھانا شروع کیا، اور وہ جو رسے کا جال تھا اس کو بالآخر چوہے نے جو ہے وہ اس قدر کمزور کر دیا کہ شیر اس میں آسانی سے نکل کر کے آزاد ہو گیا۔ تو اس کہانی کے آخر میں ایک شعر تھا کہ نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ ایک شعر بھی اس کہانی کے نیچے اگر آپ کو یاد ہو تو تھا۔ اس ساری کہانی کا آپ اگر عطر نکالیں، اس کا مغز نکالیں، اس کا ایسنس نکالیں، تو بنتا ہے مدد کریں، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع بھی ہے، مدد کریں۔ آج کے پروگرام کی ابتدائی جو ہے گفتگو میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا۔ مدد یہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مدد کریں اور سامنے والے کو ڈیپینڈنٹ رکھیں، یا آپ مدد کرتے رہیں اور وہ آپ کی مدد کے اوپر کیا رہے، وہ اسی کے اوپر آس اور امید لگائے رہے، اسی کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا رہے کہ بھئی اب آتا رہے گا اور کام چلتا رہے گا۔ اور ایک مدد کا انداز ہے کہ مدد بھی کریں اور انڈیپینڈنٹ کر دیں۔ دونوں انداز اچھے ہیں، دونوں انداز کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو جب جب بھوک لگ رہی ہے وہ آ رہا ہے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں
اور ساتھ میں اس کو کچھ ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ موڈ سے ہٹا کر انڈیپینڈنٹ موڈ پہ لے جا رہے ہیں، جسے یوں کہتے ہیں کہ مچھلی کا شکار کرنا سکھا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کام کیا ہیں، اچھے ہیں اور دونوں کاموں پر توجہ ہونا چاہیے، لیکن ڈیپینڈنٹ رکھنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ کرنا، یہ آپ معاشرے میں کہیں پر بھی گفتگو کریں، بات کر لیں تو نتیجہ آپ کو یہی ملے گا کہ یہ انداز زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ خود دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے۔ اللہ مہربانی فرمائے، اور دوسروں کی مدد کرنے والا اگر نہ بھی بنے تو کم از کم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والا ضرور بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مدد کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ ان کو بعض اوقات صرف نظر کر دیتا ہے، دیکھتے بھالتے، جیسے کہتے ہیں نا آنکھ آڑھے کان کر لینا، بھی آنکھ کے آگے کان بندہ کر لے کہ بھائی اپنے آپ کو چھپا رہا ہوں، تو کان کبھی آنکھ کے آگے انسان کا تو نہیں آ سکتا، ہاتھی کے کان کی الگ بات ہے، تو وہ ابھی ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ بات کا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے یہاں تھوڑے سے یہاں کنٹریبیوشن سے، تعاون سے، بعض اوقات فزیکل کسی کی مدد جو ہے وہ بندہ کر دیتا ہے۔ گاڑی پھنسی ہوئی ہے کسی کی، آپ نے تھوڑا نکل کے اس کو دھکا لگا کے اس کو جو ہے وہ پار لگا دیا، باہر نکال دیا، یا کہیں ایسے چلتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ کہیں پر کسی کی بند ہے، بندہ پریشان ہے، تو کیا ہے جی دھکا لگانا ہے جی گاڑی کو، تو آپ اس کو تھوڑا دھکا لگا دیا اس کو، یہ بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن لوگ ان چیزوں پر بعض اوقات غور کرتے نہیں۔ تو گر گیا ہے، کسی کا سامان بکھر گیا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر اس کا سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کریں گے آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، بہت ساری اس کی ڈائمینشنز ہیں، بہرحال جو ممکن ہو سکا ان کو ہم لے کر کے چلیں گے، اور میں نے جو دو قسمیں جو ہے وہ جن کو بالخصوص ذکر کیا ہے ان پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ نور عالم بھائی ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان اسلامی بھائی بھی ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے ذہین آدمی بھی ہیں، تو ان سے انشاءاللہ آج ہم کلام سنیں گے۔ خالد بھائی ماشاءاللہ پروگرام کرتے رہے اور بڑا خوب کرتے رہے، خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو بھی برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور استاد قبلہ استاد العلماء حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی زیدہ شرف، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ استاد صاحب کی گفتگو بھی شامل رہے گی، ناظرین کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے ہے سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہے سال تم حج پر
رسول اللہ بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ یا نبی التجا ہے یہ میری موت مجھ کو مدینے میں آئے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے مجھے مرنا گیا کا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ سکھا دو عشق میں رونا رولانا یا رسول اللہ سکھا دو عشق میں رونا رولانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ اور نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا خدا را
مصطفیٰ دا پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، کہ بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کیونکہ ان کے شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، پھر گنبد خضرا فضا میں بلا لو، سرکار بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، آہ میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا سکا، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے ہیں، ٹکڑوں سے تو یہاں کے بنے، رخ ادھر کرے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے آقا
عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں حج مبرور عطا فرمائے، اور آقا کریم کے دربار کی حاضری بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام کے عنوان کی طرف آنے سے پہلے ایک اور بات بھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ مبارک سفر میں بھی آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے، بہت ساری آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جس میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پانی کی بوتل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گرمی شریف کی حاضری ہے، اور کوئی عاشق رسول آپ کو بیٹھا ہوا، تھک کے بیٹھا ہوا، اور چہرہ بننے کا بعض اوقات اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ سفر میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی جو ہے وہ ویل چیئر چلا رہا ہے، ضعیف والدہ ہیں، ضعیف اس کے جو ہے والد صاحب ہیں، آپ تھوڑی دیر ویل چیئر سے لے کر کے اللہ کی رضا کی نیت سے یہ بھی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، اور ویل چیئر چلائیں تو احتیاط کے ساتھ چلائیں تاکہ وہ کسی کے پاؤں آگے سے جو ہے وہ زخمی نہ کرے، یہ اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں بندے کو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر مینا کے خیمے ہیں، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ احرام میں ہے اور حاجی ہے اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، بعض اوقات بندہ دیکھنے والے کی نگاہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے کس طرح دیکھ رہا ہے، تو آپ اس میں سے آپ ایک وہ کھا رہے ہیں تو اس میں سے آدھا آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے عنوان ہیں، اور یہ بھی بندہ اس پر نہ کرے کہ بھئی یہ ہماری نیشن کا ہے، ہماری نیشنلٹی ہے، سملر ہے، علاقہ ہے، محلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ دیکھ کے نہیں، ایک ہمارا مسلمان ہے، بھائی ہے، تو کریں، یقین مانیں اس پر جو آپ کو ذوق اور جو دعائیں ملیں گی وہ انمول ہیں، اور مکہ مدینے میں دعائیں مل جائیں، حج کے سفر میں جو ہے وہ دعائیں مل جائیں، حاجی کی دعاؤں کی قبولیت پر تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، تو بندہ جائے تو یہ ذوق لے کر کے جائے کہ میں نے جانا ہے تو مجھے جہاں جہاں موقع ملے گا مدد کرنے کا وہاں میں جو ہے وہ کروں گا۔ آپ زمزم شریف پی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کھڑا، آپ اس کو پیش کر دیں، یہ خیر خواہی ہے، مدد کے اس میں تو نہیں آئے گا یہ، لیکن ایک خیر خواہی ہے، ایک بھلائی ہے، ایک تعاون ہے، ایک اچھائی ہے، ایک نیکی ہے۔ تو نیکیوں کے اوپر بندہ توجہ رکھے گا تو انشاءاللہ بہت سارے سوال ذہن میں اللہ نے چاہا تو پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ بھی ہے سر، مدد ہم کیا مدد کریں کسی کی، ہم تو خود ہی مدد کے محتاج ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد جو ہے وہ کی جائے، کسی کی مدد ہم نے کیا کرنی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں ہمارا جو معاشرہ یا سوسائٹی ہے نا، یہ تھوڑا بہت غور کریں نا، زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا بہت غور کریں تو یہ آپس میں امداد باہمی، جو امداد باہمی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے اصول پہ چلتا ہے۔ اگر ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں کسی کی مدد نہ کروں اور میری سب مدد کریں، یا یوں کہ اگر ذہن بنا لے کہ میں کسی کی مدد نہ کروں نہ میری کوئی مدد کریں، اچھا، تو صرف آپ اپنی زندگی کا بہت زیادہ نہیں تو 1 منٹ گزار کے دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صبح اٹھیں گے، جی، اٹھنے کے بعد آپ نے مطلب وضو وغیرہ کرنا ہے، صحیح ہے، تو وضو خانہ ظاہر ہے کہ آپ خود بنائیں گے، پھر خود تو نہیں بنائے گے سر، نہیں خود بنایا ہوگا، بنائے گے تو بنے گا ہی نہیں۔ نہیں بنوائیں گے نا، میں تو وہی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ کہاں کہاں مدد کے محتاج ہیں، صحیح، اور جس بستر پہ آپ لیٹے ہوئے، چاہے آپ زمین پہ چٹائی بٹا کے لیٹے ہوئے ہیں، وہ چٹائی آپ نے خود نہیں بنائی، کسی نے بنائی ہے۔
ٹھیک ہے، آپ نے پے کیا ہے، اس کو قیمت دی ہے. پھر اس کے بعد جناب آپ کو یاد آتا ہے کہ یار میں نے مسواک کرنی ہے، تو جنگل سے مسواکیں توڑ کے آپ نہیں لائے تھے، ایسے ہی بلکہ اور مسواکیں توڑ کر وہ لے آیا تھا. یہ ایک امداد کی صورت ہے. صحیح باہمی جو مدد ہے نا، ہم سمجھتے ہیں شاید فری آف کاسٹ ہی مدد ہوتی ہے، کاسٹ پر بھی مدد مل جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے. صحیح. اچھا، پھر آپ نے ناشتہ کرنا ہے. ہوں. اب ناشتہ آپ کریں گے وہ گیس کے چولہے پر، اور گیس کا پورا سسٹم چلانے کے لیے پورا محکمہ موجود ہے. اگر آپ زمین سے خود ہی گیس نکال لیں اور پائپ کے ذریعے جناب پائپ بھی خود بنائیں، پھر اللہ اکبر. اور پائپ خود نکلے گی پائپ خود بنے گا. پائپ جہاں جانا ہے جی. چولہا، وہ چولہا بھی پھر خود بنائے نا. صحیح. اور چولہے کے اوپر جو توا رکھیں گے یا فرائی پین رکھیں گے وہ بھی خود بنائیں. اچھا، پھر آپ نے چائے بھی نہیں ہے، بڑی پسند ہے آپ کو ناشتے میں چائے، تو دودھ آپ دوہیں خود صحیح. اور خود حاصل کریں. اس کے بعد پتی، آپ پتی خود پیداوار کریں نا، صحیح. باغ خود اگائیں، وہاں سے پتی توڑیں اور جہاں سکھائیں اور اس کو بنائیں. پھر اس کے بعد اب آپ کو چینی بھی بڑی پسند ہے. کم از کم صاحب یہ 10 سال تک تو پھر چائے کا انتظار ہی کرتا رہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ 1 منٹ نہیں گزار سکتے. تو ہماری زندگی آپس میں مدد کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. صحیح. تو باہمی مدد کی بنیاد پر معاشرہ چلتا ہے. جی. اور اسلام دین فطرت ہے. صحیح. اسلام نے اسی معاشرتی زندگی کے لیے، سوشل لائف کے لیے بھی ہمیں بڑے پیارے احکامات دیے ہیں. یہ مدد کے حوالے سے ہی کہ مدد اسلام کے اندر ایک اس کی خوبی ہے اسلام کی، کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے ایسے ہیں کہ بہت طرف توجہ نہیں ہوتی بندے کی، لیکن اسلام نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ یہاں بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں تاکہ وہ اس مصیبت سے نکلے، اس کو سہولت ملے. تو مدد کرنا یہ زندگیوں کو آسان بناتا ہے. تو آپ نے جو مثالیں دیں تو وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائی، مکہ دکھایا، مدینہ پاک دکھایا، طواف خانہ کعبہ نصیب کیا، منی میں جانا نصیب کیا، عرفات میں وقوف نصیب کیا، مزدلفہ میں آپ کو رات گزارنا نصیب کیا. اور یہ سارے جو حج کا پورا ایک وہ ہے نا، جہاں جہاں حاضری اور جو عبادتیں، وہ اللہ نے آپ کی قسمت میں یہ سعادت دے دی آپ کو. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ مکہ شریف میں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد نہیں آتی کہ اسے آباد رکھ مولا. اور ایسا آباد ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا وہاں پر خانہ کعبہ میں طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی رونق ہے یار. اور جب مدینہ شریف جالیوں کے سامنے سے حاضری کا جب موقع آتا ہے بعض نمازوں کے بعد، اس وقت وہ ایک رش کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو خوش ہوتے ہیں یار عاشقان رسول جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں یار، پروانہ وار. بالکل وہی کوئی وہ لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. یہ ساری چیزیں جتنا میں بیان کروں کم ہے. آپ تو ابھی سمجھ لیں کہ وہ تازہ جامع عشق پی کر آئے ہیں، تو میں آپ کے ذوق تک ابھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا یعنی جانا آپ کا حج قبول فرمائے. اور وہی جو انہوں نے کلام پڑھا، پہلا شعر پڑھا تو میرا وہ دل خوش ہو گیا. میں نے کہا یار کیا کلام ہے کہ ہر سال حج کی دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ مجھے آپ کو اچھا بنائے. سر آپ کی بات ہے، اللہ مجھے بنا دے ایسا میرے پر رحمت فرمائے. جی وہ آپ فرما رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا امداد، باہمی آپس میں مدد، کوآپریٹ کرنا، اسلام نے باقاعدہ اس کی طرف پورا ہمارا ایک یعنی کہ رجحان بنایا، ہمیں یہ ذہن دیا، اس کے ثوابات بیان کیے. ثواب کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں آیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے. اب لوگوں کو جب نفع پہنچانے کی بات آتی ہے تو نفع میں اتنی صورتیں بنتی ہیں. ان صورتوں کے نتیجے میں ہماری جو دنیا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، خود ہماری بھی، جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں
تو وہ جو میں نے مثالیں دی تھی ہماری بھی، ابھی تو میں سٹارٹ ہوا تھا تو آپ نے سمجھ لیں کہ پورا ایک سمجھ لیا کہ یہ جا کہاں رہا ہے. میں تو آپ کو ڈبل 12 گھنٹے کی سیر کرواتا کہ ہم کہاں کہاں مدد کے محتاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک مثال کافی ہوتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کہاں مدد کے محتاج ہیں. ایسی بات. اور ہم کسی کے اگر مدد کے محتاج ہیں نا، کاریگر اگر گاڑی ٹھیک کر رہا ہے تو کاریگر نے کپڑے بھی تو پہننے ہیں نا، وہ کپڑے دردی بنائے گا. ایسی بات. اچھا دردی نے مشین بھی چلانی، وہ انجینئر بنائے گا. صحیح. اچھا انجینئر نے وہ آلات بنانے ہیں لوہے کے، وہ کون بنائے گا؟ وہ لوہے کا کام کرنے والا بنائے گا. صحیح. تو لوہے کا کام کرنے والا کھانا بھی کھاتا ہے، ایسی بات. وہ کون بنائے گا؟ کسان. کون بنائے گا؟ ایسی بات. تو کسان کو اپنی فصل منڈی میں بھی پہنچانی ہے، وہ کس کے ذریعے پہنچائے گا؟ ٹرانسپورٹ کے ذریعے. ایسی بات. تو ٹرانسپورٹ کا پورا ایک شعبہ قائم ہے. تو یوں آپس میں ایسا چین سسٹم میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ایسی بات. ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس پر بھی یہ ہے کہ مدد کے نفع پہنچانے کے مواقع موجود ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جب ہم ان کی مدد کریں گے، اس کو نفع پہنچائیں گے، زندگی آسان ہوگی. پھر نفع پہنچائیں گے تو اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی، ہماری بھی آخرت بہتر ہوگی. تو یہ سارا ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک احاطہ ہے اس موضوع کا. اس کے اندر جو تفصیلات نکلتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم سب ایک ایک گھنٹہ بھی بولیں نا تو یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. ایسی بات. درست فرمایا آپ نے. بڑی اس کی ڈائمینشنز ہیں. انہی ڈائمینشنز میں ایک اس کی ڈائمینشن ہے صحیح رستہ بتانا. اللہ اکبر. یہ تو وہاں زیادہ ہوتا ہوگا. ہاں جی. ہمارے یہاں مطلب یہ ہوا کہ بھی جب یہ فرمائیں کہ قریب ہے تو ان کا قریب بہت دور ہے. اللہ یوں کر کے مطلب یہ بھی ایک بات تھی. تو رستہ بتانا، صحیح رستہ بتانا. نہیں پتا تو بندہ بول دے کہ مجھے رستہ معلوم نہیں ہے. آپ یقین مانیں استاد صاحب، یہ اس رستے کی جو ہے وہ اس کی یوں سمجھ لیں کہ آنیاں جانیاں جی کم و بیش اگر میں کہوں تو 3.5 گھنٹے مجھے الحمدللہ مینا میں جو ہے وہ گھومنے کا کرتے ہوئے. ہاں جی. کیا پہاڑ چڑھے، سیڑھیاں چڑھی تو ایکسیلیٹر چڑھ رہے ہیں، تو ادھر سے پیدل نیچے اتر رہے ہیں، تو ادھر جا رہے ہیں. یعنی آپ مینا کی سیر کو نکل رہے ہیں؟ نہیں، ڈھونڈ رہے تھے کچھ ڈھونڈ رہے تھے. اللہ میں کہا شاید آپ مینا کے نظارے کرنے نکل پڑے. ادھر ایک عاشق رسول نے کہا، انہوں نے کہا سنموت بالمنا، اللہ مینا میں قریب جو ہے وہ قربانی ہو جائیں گے. یہ تھی وہ تھا. تو وہ تو برکت کی بات ہی ہے. جتنا ذوق اگر آپ لیں تو یہ گھومنے آپ مینا کی وادیوں میں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں کسی چیز کو ڈھونڈنے نکلے تھے. ہاں جی. تو وہ بہرحال جو ڈھونڈنے نکلے تھے اس تک جب پہنچے تو پتہ چلا وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ. تو بہرحال جو جس طرف میں جا رہا تھا، جو بات تھی وہ یہ تھی، یعنی اگر ہمیں ایسے بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہمیں رستہ معلوم نہیں ہے، صاف بات کر دی نا جی، جنہوں انہوں نے کیا. اور یوں بھی ملے، پہلے انہوں نے کہا ادھر ہنا، یعنی اس طرف چلے جائیں آپ. ادھر چلے گئے، ادھر انہوں نے کہا آپ ادھر چلے جائیں. میں نے کہا یار ابھی تو ادھر سے واپس آئے. اچھا ادھر میں نے وہ ایک بورڈ دیکھا لکھا ہوا، تو بورڈ سے میں سمجھ گیا کہ یار یہ نشان تو وہی ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جی ادھر سے اس طرف چل پڑے. ادھر چلے تو پھر یار یہاں سے تو چل کے ادھر گئے تھے. اللہ. پھر وہیں پر آ گئے. بہرحال رستے کے حوالے سے بھی ایک مدنی پھول ہے، تو ایک یاد تھی ہمیں. پھر ایک کشاف ملے، 2 کشاف ملے. ہاں جی. ہمیں نیچے اتر رہے تھے ہم ایک جگہ سے، ادھر وہ کشاف ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے رستہ بتانا، ان کے پاس میپ وغیرہ ہوتے ہیں سارا ہوتا ہے. وہ کشاف پھر چلتے چلتے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک مقام تک جو ہے وہ آئے. اور ماشاءاللہ یوں ایک سفر اللہ پاک کی رحمت سے یہ رہا ہے. بہرحال مختصر بات جو ہے نا وہ یہ تھی کہ مدد کرنے میں رستہ بتانا یہ بھی مدد کرنا ہے، صحیح رستہ بتانا یہ بھی مدد کرنا ہے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم اور آپ کہہ دیں کہ مجھے پتا نہیں، یہ بھی مدد کی صورت، یہ بھی مدد بہت بڑی مدد ہے. ایسی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. شیف اللہ امجدی صاحب کا واقعہ یاد آ گیا اسی میں، وہ جو آپ کہتے ہیں قریب ہے. ہاں جی. اچھا یہ بھی ایک پہلو ہے. اچھا آپ کا سٹیمنا ہے کہ آپ پیدل چلنے میں آپ کو ایشو نہیں ہے. ہاں جی. اب ایک بندہ وہ پہلے سے بیچارہ تھکا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کھلیاں پئیاں ہوئی ہیں، وہاں تو زیادہ اس کے یعنی کہ وہ لطف اٹھانے کا موقع ملتے ہیں مینا میں خاص کر. اچھا تو وہ اب تھکا ہوا ہے، وہ بمشکل بیچارہ آدھا کلومیٹر چل سکتا ہے، اور آپ کا سٹیمنا کہ آپ 5-6 کلومیٹر یوں ہی گزر جاتے ہو. اب آپ جب بولو گے نہیں اب قریب ہی ہے کوئی بات نہیں، یوں آپ جائیں پہنچ جائیں گے،
آپ پہنچ جائیں گے وہ نہیں پہنچے گا. تو مفتی شریف الامجدی صاحب کو کوئی وہ بیان کے لیے لے گئے تو انہوں نے پیدل ہی راستہ اختیار کیا. مفتی صاحب تو ظاہر دین کے یہ گئے تھے تو وہ چلتے گئے. چلنے کے بعد ظاہر عمر کا تقاضا پوچھا کہ یار کتنی دور ہے؟ ان کے پاس قریب ہی ہے. اب مفتی صاحب ذہین آدمی ہوتا ہے مفتی. فرمانے کہ یار دیکھنے میں تو ستارے بھی قریب لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے. قریب کا معنی تو پھر یہ بھی ہے کہ ستارے ہمیں لگ رہے کہ قریب ہیں. تو ہمیں یہ بھی قریب والا جو نا اسے یا تو بتائے یا تو بندہ پوچھ لے یار پیدل راستہ ہے یا ہم کوئی سواری پہ چلے جائیں. اب پتہ چلا پیدل چل کے حالو بحال تو ابھی آدھا پھر سواری لینی پڑے گی. تو یہ بھی مدد کریں تو پھر پوری کریں. اللہ برکت دے صاحب. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا جی, یہ جن کو گائیڈنس چاہیے ان کے لیے مدنی پھول ہے. جی کہ جس کو رستہ معلوم کرنا ہے وہ پوچھ لے کتنے کلومیٹر ہے. یہ سب سے آسان بات ہے. جی قریب ہے یا دور ہے وہ تو دوسری بات ہے. کتنے کلومیٹر ہے یہ امید ہے کام جو ہے وہ آسان. بلکہ ایپلیکیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس میں ہم وہاں پہ بڑی کام آتی ہے. اب اس پہ آپ اس گاڑی پہ کلک کریں تو آپ کو ڈیوریشن بتا دے گا آپ اتنی دیر پہنچیں. ایسی بات. اور اگر آپ پیدل پہ کلک کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا آپ اتنی دیر میں اس جگہ پہنچیں گے. اور اگر آپ بائک پہ کلک کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا آپ بائک پہ چلیں گے تو اتنی دیر میں پہنچیں گے. ایسی بات. تو یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیدل اگر جائیں تو کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. تو اگر آپ چل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ پیدل ہی سفر کریں. مرحبا. بڑی پیاری بات کہی. ذہن بنا لیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ معاونت کرنی ہے, مدد کرنی ہے, تو انشاءاللہ ذرائع بہت سارے ہیں. اسی سفر کے دوران مجھے خالد بھائی کراچی سے ایک میسج آیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس بارش کے موسم میں جہاں پر باہر ابھی پانی ہے تو آپ اپنے ہمسایوں میں دائیں بائیں بھی آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے. یہ کوئی ڈیلی ویجز والے تو نہیں ہیں. جی بعض بار پتہ ہوتا ہے ہمیں یار ہمارے جو ہمسائے ہیں یہ دہاڑی دار طبقہ ہے, انہوں نے جانا ہے کام کر کے لے کے آنا ہے. اس میں تھا اس میسج میں کہ آپ 2 روٹیاں اور 1 کٹوری سالن کی یہ آپ اپنے ہمسائے. کیا بات ہے یار. تو آپ کو ذرائع بہت سارے جو ہے وہ مدد کی نظر آئیں گے. ذہن بنانا چاہیے خالد بھائی. ابھی جیسے موسم کے حوالے سے ہم نے کہا کسی کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے, ایسے بارش بعض اوقات تو بیچارے لوگ روڈ پر ہوتے ہیں جو کسی ضرورت کے تحت نکلے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے صرف گھومنے کے لیے بھی ایسے بارش ہے یا وہ موسم ہے انجوائے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, یا بعض اوقات ڈبکیاں بھی لگا رہے ہیں. دیکھ بھال کے کام جو ہے وہ سارے کرنے چاہیے. اسی سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی. شفاعت علی بھائی ہمارے FGRF کے جو ذمہ دار ہیں, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کسی جگہ پر تھے, یا یہ شاید کراچی کا ہی واقعہ تھا. تو بارش تھی خالد بھائی, اور پانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میری کمر تک پانی آ گیا. اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے سامنے دیکھا کہ تار ہے بجلی کی جو لٹک رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ اس پانی سے تقریباً کوئی آدھے فٹ کے قریب ہی دور ہوگی. اچھا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ذہن بنایا اپنا کہ مجھے جو ہے نا وہ واپس جو ہے چلے جانا چاہیے. پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ واپس جاؤں گا تو واپس کیسے جاؤں گا, واپس چلا گیا تو وہ جو کام ہے وہ رہ جائے گا. کہتے ہیں پھر چلتے چلتے آگے آئے. کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں, تو یہ بھی ذہن خالد بھائی بنا رہے ہیں کسی گاڑی پھنسی اس کو نکلوا دیں, دھکا لگانے کی ضرورت کو دھکا لگا دیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی جو بندہ مصیبت میں ہے آپ اس کی مصیبت دور کریں وہ آپ کو دعائیں دے گا. ایسی بات. اور بالخصوص اب ایسی مصیبت میں ہے, ایک تو ہے کہ وہ تنہا ہے اور تھوڑی دیر میں سستا کر تھوڑا آرام کر کے تھوڑا ریسٹ لے کر اچھا ہو جائے گا اور پھر چلنا شروع کر دے گا. لیکن یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ گاڑی میں ہے, چاہے وہ 4 ویل ہے یا بائک ہے, وہ گاڑی رستے میں بند ہے نا, تو وہ بندہ خود بھی اذیت میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی تعداد اذیت میں پڑ جاتی ہے. ایسے میں اگر اس کی گاڑی کو آپ سائڈ پہ لگوا دیں, کم از کم یعنی یہ سائڈ پر لگوا دینا بھی بہت بڑی معاونت. سائڈ پہ بھی اس جگہ جہاں پر پانی نہ ہو, جہاں پر پانی نہ ہو, آگے خشک جگہ پہ, یا کم پریشر کا پانی, یعنی معاونت کی ہی صورت بنتی ہے, مدد کی صورت بنتی ہو, تو آپ اس کی یہ مشکل آسان کر دیں گے, بڑی دعائیں دے گا. اور یہ تو ہوگا ایک کے لیے, بھلائی آپ کی ایک بندے کے ساتھ ہوگی, لیکن پیچھے ایک بڑی تعداد کو سکون مل جائے گا جن کا رستہ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ وہ بھی رسک میں ہوتے ہیں جی, کہ اگر یہ رکا رہے گا, کیونکہ میں یہ معاملہ جو ہے نا سمجھ لو کہ اس میں پڑ چکا ہوں نا, بھوگت چکا ہوں جسے کہتے ہیں, کہ وہ ڈر یہ تھا کہ اب پانی جمع ہوتا جا رہا ہے جی, اور آگے والی گاڑیاں اگر آگے موو نہیں کرتی
تو ہم جہاں ہیں وہاں پہ پانی بڑھتا جائے گا، اور اگر گاڑی وہاں بند ہوتی ہے، اور پھر گاڑیوں میں فرق ہوتا ہے، مینول آٹومیٹک فرق ہوتا ہے جی اب مینول تو جو کوئی دھکا شکا لگا کے جناب وہ سٹارٹ بھی ہو جائے گی دوبارہ، یہ آٹومیٹک بند ہو نہیں تو جلدی سٹارٹ ہوتی کوئی نہیں۔ تو یہ واقعی جو آپ برابر پیچھے جو رکے ہوئے ہیں ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ آگے والے کو راستہ کلیئر کروا دے، سائڈ پہ کروا دے، یا اس کو تھوڑا سا آگے موو کروا دے تاکہ وہاں سے نکل جائے۔ اچھا الحمدللہ ہمارے یہاں مدد کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا رجحان بہت ہے، اور اس طرح کے افراد بھی روڈ پر نظر آتے ہیں جو صرف مدد کے لیے باہر ہوتے ہیں، یعنی کسی کی گاڑی بند ہوتی دیکھیں گے، وہ تو گھر قریب ہے تو لوگ ایسے میں مدد کے لیے نکل آتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ مدد کرتے ہیں، اور یہ یقین کریں کہ اتنی دعائیں لینے والا کام ہے۔ بندہ ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ایسی مصیبت میں ہے کہ اپنا بوجھ اٹھانا دشوار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ٹریفک جیم میں تھے اور تقریباً 4.5 گھنٹے ایک ہی جگہ پر، کیونکہ گاڑیوں نے اوورٹیک کیا اور یوں آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اب نہ یہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ یہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، پیچھے سے ٹریفک بڑھتا چلا جا رہا ہے، تقریباً 3.5 سے 4.5 گھنٹے اس 1.5 کلومیٹر میں گزر گئے ہوں، اسٹرک ہے، اور اس میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ اصول کو نا بندہ فالو کر لے، اس پر عمل کرنا یہ بہت سارے مصیبتوں میں پڑنے سے ہی بچا لیتا ہے۔ جب بندہ رول توڑ کر آمنے سامنے گاڑی لا کر کھڑی کر دیں گے تو پھر پیچھے کیسے جائیں گے، بچیں گے کس طرح؟ تو یہ ساری وہ صورتیں ہوتی ہیں جن سے انسان، جو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یوں سمجھے کی پوائنٹ ہے، آپ اپنا ذہن بنا لیں مدد کرنے کا، مواقع بہت آتے رہیں گے۔ ذہن بنا ہوا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے چھینٹے نہیں اڑانے، آپ کو پتا ہوگا کہ اگر میں اپنی گاڑی کا شیشہ چڑھا کر اور تیز اسپیڈ میں گزر جاؤں گا دوسروں پر چھینٹے آئیں گے، وہ بیچارے پریشان ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں گے بھئی ماحول اس طرح کا سازگار نہیں ہے، تو لہٰذا آہستہ آہستہ ایک طریقہ کار کے مطابق کہ خود بھی کم مصیبت میں پڑے اور دوسروں کو بھی مشکل سے بچائے، اس طرح چلتا چلا جائے، کیونکہ اب یہ بہت ساری مثالیں بارش کے حوالے سے ہیں، اور ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اپنی گاڑیوں میں لگا کر بندہ بڑے بڑے فائدے کر سکتا ہے، اور اپنی خاص کر جو بائک استعمال کرنے والے ہیں احتیاط نہیں کرتے سلمان بھائی، یا وہی ذہن نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، بسا اوقات فیملی کے سمیت نکلے ہوئے ہیں تو وہ ساری فیملی بیچاری ایسی رول رہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا صرف دیکھ ہی سکتا ہے، وہاں مدد بھی کرنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنا ذہن بھی بنائیں کہ دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے، اور خود اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈالیں نہیں۔ آپ کے پاس سواری ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سواری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اچھی سواری کا ہونا۔ جو اچھی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، میسر ہے، اس کی قدر بھی کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب تھوڑی سی بارش ہو جائے اور آپ کی گاڑی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو پہلے سے ہی ذہن بنانا پڑے گا کہ مشکل وقت میں اگر پھنس جائیں تو آپ سیٹسفائی ہوں کہ میری گاڑی اچھی ہے، میں تھوڑا سا نکل جاؤں گا اور دوسروں کے لیے مدد کر سکتا۔ اس میں بھی 2 قسم کے رویے سامنے آتے ہیں سلمان بھائی، ہیلپ ان رین، بارش میں مدد کرنے کا۔ ایک وہ ہیں کہ جو اپنے جو وہ اندر کی غلاظت ہے نا وہ بارش میں باہر اگل دیتے۔ وہ کیسے؟ وہ بلیک میلنگ میں آتے ہیں، آپ کی بائک یا گاڑی، وہ بولیں گے جناب ہم اتنے لیں گے، عام طور پہ کاریگر وہ 100 روپیہ لے گا اور کام کر دے گا، وہ کہیں گے میں 500 لوں گا یا آپ کا میں گاڑی سٹارٹ کر دوں گا یا بائک سٹارٹ کر دوں۔ کچھ ایسے ہیں، ایسوں کی بھی تعداد ہے، روڈ پہ ہی ہوتے ہیں اور انہیں کام آتا ہوتا ہے، کاریگر ہوتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ ہو جاتے ہیں اور بائک چلانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی، یعنی سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ۔ ایسے لوگوں ظاہر کہ دعائیں ملتی ہیں۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بارش میں، اب جیسے بائک ہے، اب بائک میں آپ جا رہے ہیں روڈ پہ تو ظاہر کچھ نہ کچھ تو ٹائر سے موومنٹ ہو کے تو کچھ پانی پیچھے کو چھلکے گا یا پورا برسے گا۔ اب اس میں مڈ فلیپ مڈ گارڈ پہ لگتے ہیں، اب مڈ فلیپ اگر ہیں تو وہ کم از کم پیچھے والا تو رنگین نہیں ہوگا بیچارہ۔ اسی طرح گاڑی میں بھی مڈ فلیپ کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر آپ کے مڈ فلیپ جو اچھے ہیں، جو آپ کے پانی یا کیچڑ پیچھے اڑنے سے روکتے ہیں یا سائڈ پہ اڑنے سے روکتے ہیں، تو یہ آپ لگوا لیجئے۔ اسی طرح گاڑیوں میں جیسے پانی آپ زیادہ بھر گیا روڈ پر
تو وہ احتیاطی تدبیر یہ کرتے ہیں، وہ سائلنسر کا پیپ اس میں آپ دیکھا ہوگا کہ دوسرا پائپ لگا لیتے، وہ اس کا منہ اوپر کو رکھتے ہیں ایکسٹرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی پانی میں پھنس گئی تو وہ پانی ہو سکتا ہے جاتے جاتے پھر اگر انجن تک پہنچا نا کسی طرح جی پھر آپ وہیں ہیں، جی. گاڑی وہیں ہے، کم از کم آپ اگر نکل سکتے ہیں تو پھر نکل جائیں گے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، آمین. آزمائش سے بچائے. قبلہ حافظ عدنان چیچی صاحب کے پاس میں یہ عنوان لے کے جو ہے وہ جا رہا ہوں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات سازگار جو ہے وہ نہیں ہیں جی تو ایڈونچرس بھی نہ بنا جائے. اللہ اللہ اللہ. ایڈونچرس لوگ جو ہے وہ بنتے ہیں اور اس ایڈونچر میں نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے لیتے ہیں. تو دونوں باتیں ہیں. اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جب باہر پانی جو ہے نا وہ بڑا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی جو ہے وہ حالات نہیں ہے، تو اسلامی بہنیں بھی گھر پہ ہی رہیں، اسلامی بھائی بھی جو ہے وہ گھر پہ ہی مہربانی کر کے کچھ ذکر اذکار ہی کر لیں. کوئی بہت سارے گھر پہ جو ہے وہ کام ہو سکتے ہیں، گھر کے مینٹیننس کے کام بھی کوئی ہونے والے ہیں تو ان پہ توجہ کر لیں. بعض کا کام گھر کے ہماری توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا، کیا کریں. اب موسم نے کوئی ایسا صورتحال بنا دی ہے کہ آپ گھر پہ ہی ہیں تو گھر کے دیگر کام ہے وہ کر لیں. بھائی وہ کام ختم ہو گیا، کوئی تسبیح پڑھ لیں، تسبیح ختم ہو گئی. کام دیکھیں کرنے والے بہت ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس فارغ ٹائم ہے کیا کروں، 10 کام لگے ہوئے ہیں. دلائل الخیرات شریف ہے، دلائل الخیرات شریف بیٹھ کے پڑھیں، اللہ اکبر، مدینہ مدینہ کریں آپ. تو کام بڑے ہیں. کیا فرمائیں عدنان بھائی؟ ایڈونچرس نہیں بننا چاہیے جس پر میں وہ آ رہا تھا. بھائی بتائیں حالات موسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ایسے کھام کھا. چلو میں پکوڑے آج لے کر آتا ہوں، گھر پہ پکوڑے بنا لیں، بلکہ وہ شاید گھر پہ بنائے ہوئے پکوڑے یہ باہر کے پکوڑوں سے چکے. میں نے ایک چلتے چلتے ایک بات کی ہے، پکوڑے لینے جا رہے ہیں، سموسے لینے جا رہے ہیں، فرائز، مطلب اس طرح بارش کے موسم میں بعض کا لوگوں کا یہ اس طرح کا بھی ذہن جو ہے بنتا ہے. تو گھر پہ جو بن سکتا ہے تو وہ گھر پہ بنا لیا جائے، کیا حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل لوگ جو ہے نا مصیبت پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا شاید ایسے لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے تو وہ انہیں گھر سے نکال دیتا ہے بارش کے اندر. دیکھیں اچھا ویسے یہ بھی ایک مزاج ہے، یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر پکوڑے لینے جانا ہے نا تو برسی بارش کے اندر آپ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر کوئی آپ کو عزیز رشتہ دار کوئی کام، مثال کے طور آفس سے کال آ جاتی ہے کہ جی اب بڑی مجبوری ہے، ارجنٹ کام ہے تو آپ آ جائیں. اب آپ دیکھیں اب کیا ہوگا، وہ نہیں جی اتنی بارش ہو رہی ہے میں کیسے آؤں گا، رستے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ باس کہہ رہا ہے بھائی ضرورت ہے یار، نقصان ہو جائے گا ادارے کا یا دین کا فائدہ ہے مثال کے طور پر. تو اب ہلکی پھلکی بارش کو بھی اتنا بڑا بنا لیں گے کہ بھائی نہیں میں تو آ ہی نہیں سکتا. جی سر بارش تو دور ہے، صرف بادل بھی ہونا گہرے تب بھی بھائی لگتا ہے بہت تیز برسیں گے، بارش ہونے والی، اللہ رحم کرے. تو بندہ اپنے مزاج پر غور کرے اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خام خواہ ہلاکت میں یا آزمائش میں جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ دیکھ بھال کر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کے، جیسے کبھی اس طرح کے معاملے میں گھر سے نکلا آدمی کی ضرورت کی کسی چیز کے لیے تو واقعی بعض لوگوں کا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید بیچارہ گھومنے گھامنے کے لیے ہی نکلا ہوا ہے اور پھر وہ آزمائش میں خود بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات چھوٹے بچوں کو بھی لے کر نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خود تو چلیں آپ نے تو برداشت کر لی موسم کے جو اثرات تھے، لیکن وہ بچہ چھوٹا جس کو آپ نے ساتھ لیا ہوا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ نزلہ زکام بخار اس طرح کے جو ہے معاملہ، ظاہر سی بات بچے حساس ہوتے ہیں. بچہ ٹھٹر رہا ہے سردی. ہاں جی سلمان میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے ایسے ہی بارش کے ماحول میں بندہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، جی بچے کو موٹر سائیکل کی جو ہے وہ ٹنگی پر بٹھایا ہوا ہے. اب وہ بچہ ٹھٹر رہا ہے، مطلب میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اب دل میرا کر رہا ہے یار اس بچے کو کیا کریں، اس کو اس مصیبت سے بندہ بچائے. اچھا وہ جو لے کے آیا وہ خود بھی پھنسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے بچے کو خالی وہ کیا ہوا. یہ چیزیں ساری کنسیڈر کرنے کی ہیں. تو اپنے آپ کو مصیبت پر پیش جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ نے سوال کیا نا وہ مجھے یاد آ گیا، پنجابی کا ایک ہے تھوڑا سا محاورہ سا، جی جی جی، کہ اپنے گوڈے ویکھ کے چھال مارنی چاہیے. واہ جی واہ، سبحان. کہ آپ کیا ہیں اور کتنی آپ کو اندر سٹیمنا ہے تب آپ بارش میں نکلیں. صحیح. تو بارش میں نکلنا مجبوری میں تو ہو سکتا ہے، وہ ایڈونچر والی بات وہ عدنان بھائی آپ کے ذمہ ادار ہے، ابھی آپ شروع نہیں ہوئے اس میں. ایڈونچرس اصل میں دیکھیں وہی سلمان بھی اصل تو اس کا یہی ہے کہ وہ بعض اوقات لطف اندوز ہونے کے لیے آدمی نکلا لیکن وہ پھر اپنے لیے مصیبت اور پھر دوسرے گھر والوں کے لیے یا عزیز و اقارب کے لیے. تو یہ خام خواہ کے ایڈونچر جو ہے نا اس کو گھر میں بیٹھ کر ہی آپ اس طرح کا کچھ کر لیں جس کے اندر آپ خود بھی سیف رہیں، آپ کی آل اولاد. دیکھیں
بات یہ ہے کہ آپ خود تو انجوائے کرنے کے لیے نکل پڑے کہ جی میں بارش ہے اور کچھ ہونا چاہیے نیا، لیکن آپ کام ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، جبکہ ہم سب کچھ اس طرح کے دیکھ رہے ہیں، روڈ کی کیفیت بھی ہے اور بارش بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، اس میں 100 معاملات۔ دیکھیں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے لگا ہے نا تو اس کے انجام پر بھی غور کرے کہ انجام کار کیا ہوگا۔ آپ چھت پر تو چڑھ گئے چھلانگ مارنے کے لیے، اب باقی آگے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ میں سناتا ہوں آپ سب جی یوں ہی جو ہے وہ چھت پر جو ہے وہ اونچائی سے چھلانگ لگائی، بارش میں اونچائی سے چھلانگ لگائی بندے نے سر پانی میں، اچھا اونچائی سے چھلانگ لگائی، سر جو ہے وہ نیچے ٹکرایا اور لاش جو ہے وہ اوپر آ گئی۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی سنائی نہیں کہہ رہا، دیکھے بھالے معاملات، اور بعض اللہ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، جی اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اس طرح دیکھیں جب آپ خود اپنے معاملے میں حساس ہوں گے نا کہ میرے ساتھ کتنے افراد وابستہ ہیں، تو بعض اوقات آدمی کو اس طرح کی غلطی کرنے سے نا اس کا ضمیر خود ہی روک دیتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس طرح سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کہ جو آپ کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر لیا، ارے بارش ہے کوئی مطلب نہیں جی، ون ویلنگ کرے، اس میں بہادری تو اس کے اندر ہے، آپ دیکھیں نام ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، لیکن آپ بعد میں اگر معذور ہو گئے، اور ایسے بے وقوف لوگ جو ہے وہ اس طرح کی یوں چڑھاوے دیتے اور ساتھ والوں کو ویڈیو بنا لیں، بڑی وائرل ہو جائے گی، ویڈیو وائرل ہوگی، بندہ مر گیا مجھے بتائیں، ویڈیو بعد میں وائرل ہوتی ہے، وائرل ہونے کے بعد اس کو کیا ہو، خبر کہ دنیا میں کیا ہو، ہاں جی کیا ہو رہا ہے، ایسی بات ہے۔ تو یہ اس طرح کے کام نہ کریں، اپنی جان کی قیمت پر جو ہے نا وہ استاد کی بلا مفتی قاسم صاحب نے، میں ان کی گاڑی میں کہیں آ رہا تھا تو مجھے دیکھا کہ جا رہا ہے تو مجھے ساتھ بٹھا لیا مفتی صاحب نے، فضان مدینہ ہی آنا تھا، تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی، اس بات میں سے ایک بات مجھے یاد ہے جو یوں سمجھنے کے دماغ میں نقش ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جان کی قیمت پر صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ اللہ، جان کی قیمت پر بندہ یہی کرے۔ ایک اور بھی بتایا تھا وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جان کی قیمت لگا کے یہی کام جو ہے وہ کرنے کے، اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس طرح کے کام جن سے زندگی جو ہے وہ خطرے میں آ جائے، یہ اس طرح کے کام بھی جو ہے وہ نہیں کرنے۔ اور بات ہماری چلی تھی یہاں سے کہ بارش کے موقع پر بھی ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور مدد کا ایک جو میں نے طریقہ بتایا ابتدا میں، جس کو ہم گفتگو میں لے کے چل رہے تھے کہ آپ کسی گھر میں کھانا بھیج دیا آپ نے، سالن بھیج دیا آپ نے، یہ ہے کہ کچھ گھر پہ بنایا آپ نے، وہ ساتھ میں آپ نے بھیج دیا، خیر خواہی، یہ مدد تو نہیں کہلائے گا، یہ خیر خواہی کا معاملہ ہے، بھلائی بھی کرے، خیر خواہی بھی کرے، اللہ ہمارے ذہن ہونا تو آدمی بے شمار رستے جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے، اور پھر بندے کا ایمان جو ہے نا وہ اس کو رہنمائی کرتا ہے۔ بارشی کے موقع کو دیکھ لیجئے، اچھا ایک ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو دوسروں کو مصیبت میں پڑتا دیکھ کر ہنستے خوش ہوتے ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی ایسی، ایک آدمی جو ہے وہ بائک سے گر رہا ہے یا پانی کے اندر پھنس گیا ہے، اس پر لوگ کہہ مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو، یہ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ کر اگر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں، تھوڑی تھوڑی بارش جب ابتدا کے اندر ہوتی ہے نا تو روڈ پر جو ہے نا وہ سلیپنگ بن جاتی ہے، بائکس وغیرہ پر گرنے کا ہوتا ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ہے کہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے لوگ گر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو میں نے باقاعدہ ایسے دیکھے نوجوان کہ وہ روڈ کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور جہاں سے مطلب وہ سلیپنگ شروع ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے آہستہ بھائی آہستہ، سنبھل کر آئیں، وہ باقاعدہ آوازیں لگا رہا ہے کہ بھئی یہاں سے آپ سنبھل کر گزریں، اور لوگ وہاں آنے والے جو ہے وہ واقعی سنبھل کر گزر رہے ہیں وہاں اور یوں نقصان سے بچ رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسا تو آئل جو ہے وہ گر گیا، ایک تو مزاج یہ ہے کہ آپ آئے گر گئے یا آپ گرنے سے بچ گئے، مجھے کیا جی، جو آئے گا وہ خود بھگتے گا، چلے گئے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے، یعنی میں نے جو قانونی ادارے والے جو ہیں اس طرح کے پولیس والے اور اس طرح کے جو ہے ان کو بھی میں نے دیکھا باقاعدہ کہ وہ مٹی لے کر جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر ڈال رہے ہیں تاکہ آنے والا کوئی گر نہ جائے، یہ جو آئل والا جو روڈ ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، بعض افراد کو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر
کہہ رہے ہیں بھائی سنبھل کے دوسری طرف سے آئیں، یہاں گر جائیں گے آپ، اس طرح کا. تو اگر ذہن ہو نا مدد کرنے کا، جی، لوگوں یہ بہت کو مصیبت سے بچانے کا، جی، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا جو ہے نا وہ ایمان، آپ کا جو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر خواہی کا عنصر پیدا کیا ہے، یہ آپ کو رہنمائی کرے گا کہ آپ کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. واہ واہ، صرف ذہن بنا لیں اپنا. کیا بات ہے، اللہ نصیب کرے. ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں، پھر میسیج بھی لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی پیارے پیارے سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کی آمد مرحبا. سب سے پہلے تو میں آپ کو حج کی پیارا پیارا کعبۃ اللہ شریف، میٹھا میٹھا مدینہ اور وہاں کی مقدس مقامات کی زیارت کرنے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر سال با ادب حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. اور آپ کے ساتھ مجھے بھی پیارے پیارے مرشد کریم کی صحبت میں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے مدد کریں، حج کے دوران، عمرے کے دوران ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیں. وہاں پر کیا مشکلات ہوتی ہیں جن پر ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی آپ کے حج کے دوران، سفر مدینہ کے دوران آپ نے کسی کی مدد کی ہو اور آپ کو بہت اچھا لگا ہو، یا کسی نے آپ کی مدد کی ہو، تو اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ پر، آپ کی آل پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ پاک کی دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. سر دست جو مجھے ایک جو ہے وہ یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو بیمار کی پھر بیمار پرسی بھی چاہیے، اور تھوڑی اس کو ہمدردی بھی چاہیے، اور کچھ اس کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے. جی جی. بات میں اب آ گئی ہے تو میں کہہ ہی دیتا ہوں. ایک اسلام بھائی بیمار ہو گئے، اور مجھے بھی خبر مل گئی کہ وہ کیا ہیں، بیمار ہوئے. میں نے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے حافظ صاحب میں ان کے کمرے میں گیا. بندہ اکیلا ادھر پڑا ہوا ہے، اور کوئی بندہ نہیں ہے کمرے میں. کوئی کہاں گیا وہ سب مطلب بول کے گئے ہوئے. تو میں ان کے پاس میں گیا، جا کر کے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کیا، اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد میں نے کہا آپ نے دوائی لی ہے؟ انہوں نے کہا دوائی میں نے لی ہے. میں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے زمزم لے کے آتا ہوں. میں پھر وہاں سے نکلا، نیچے آیا، زمزم شریف بوتل میں بھر کے میں جو ہے نا وہ لے کر کے گیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ جو ہے نا وہ بھلے آپ تشریف لے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس جو ہے بیٹھتا ہوں. اللہ. اب میں دیکھ رہا ہوں بندہ ہے بستر پر پڑا ہوا ہے، اور اس کی مطلب اتنا کانشیس بھی وہ نہیں ہے، بولے نا پتا ہوتا ہے. تو بعض اوقات بیمار بندے کے پاس بیٹھنا بھی ایک کام ہوتا ہے، تسلی دھارس رہتی وہ ہوتی ہے پاس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں حرم شریف جانے کے لیے ہی نکل رہا تھا. اچھا. یعنی میں تیار ہو گیا تھا کہ میں نے جو ہے نا مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ حاضری دینی ہے. مسجد نبی شریف بھی حرم ہے. تو لیکن پھر میں اوپر آیا، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ جو ہے نا وہ میں بیٹھتا ہوں آپ کے پاس. پر پھر میں ان کے پاس بیٹھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ امن میں ہیں، وہ مطلب سو گئے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، ہاں جی، پھر میں بارد وہاں سے میں روانہ ہوا. اللہ قبول فرمائے. یہ آپ نے ایک بات کی تھی تو میں نے اس پر ہی کہا. اس طرح کے بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں، بہت سارے نہ سے تو ملتے جلتے بعض کا جو ہے وہ اس میں وہ مواقع مل جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ بعض اوقات جاتے ہیں تو اب جیسے وہاں پر رابطے کے لیے جی آپس میں کہ کون شخص کہاں پر ہے، تو ظاہر ہے کہ موبائل کی حاجت تو پڑتی ہے. ہاں جی. بلکہ وہاں پر اگر آپ وہ اپلیکیشن لے لیں گے اس کی کہ جو کیا کہتے ہیں کہ پوزیشن کی، کہ آپ کس جگہ پر، لوکیشن، ہاں جی، لوکیشن کی، اس میں بڑی سہولت رہتی ہے. کیونکہ آپ نے نام بتا دیا، نمبر بتا دیا، فلاں ہوٹل، فلاں روڈ، وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. ہاں جی، اس کی جگہ آپ لوکیشن بتا دیں کہ میں سیو کر لیں. اس جگہ ایسی ہوں، بات، ہاں جی، وہ لوکیشن کو دیکھتا دیکھتا آپ کے پاس آگے کھڑا ہو جائے گا. ایسی بات. تو یہ بھی ایک تعاون ہوتا ہے کہ بعض کا تو سم تو لے لیتے ہیں، اب وہ اس کو اندر انسٹال کرنی نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے میں کروں یار. تو وہ کر کے آپ نے دے دی، وہ آپ کو دعائیں دے گا کہ یار مجھے یہ
طریقہ بتا دیں, گائیڈنس. بڑی پیاری بات کہی. یہ لوکیشن میں بھی سر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑا بعض کا کرنٹ لوکیشن بھیج دیا اپنی, میں آتا ہوں آپ کے پاس, آپ نے لوکیشن کھولی, غلط بٹن دبایا, بھیج دیا. اب وہ 1000 میٹر ایکوریٹ ہے, لیکن 1000 میٹر 1 کلومیٹر دور کا بتائے گا وہ. آپ 1 کلومیٹر دور ہوں گے, وہ اس نے 1 کلومیٹر اور کا بتایا ہوا ہے. تو واٹس ایپ پر لوکیشن بھیجنے کے لیے بھی آپ اس کی لوکیشن پر جائیں گے تو آپ تھوڑا انتظار کریں. کرنٹ لوکیشن کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے آتا ہے وہ 800 میٹر آتا ہے, پھر وہ کم ہوتا ہوتا وہ 6 پر 4 پر آ جاتا ہے. اس وقت اگر آپ بھیجیں, بعض کا 2 پر بھی آ جاتا ہے, اس پر آپ بھیجیں گے تو پھر وہ بندہ کیا ہے, ایکوریٹ ہے, آپ کے بالکل قریب آ جائے گا. ورنہ آپ نے دیکھا بٹن دبا دیا, آپ یہاں پر ہے, بندہ وہاں پر ہے, یوں بھی ہوتا ہے. تو گائیڈنس جیسے صاحب نے فرمایا یہ بھی دے دی جائے, یہ بھی ایک کام ہے. جی ماموں میرے وہاں رہتے ہیں تو میں ملنے گیا, تو اب وہ جو کزن تھا وہاں پر ماموں کے ساتھ ہی ہوتا تھا. جی تو اب میں نے ان کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی فلاں فلاں جگہ آ جائیں. تو وہاں پہ میں جدہ میں مقیم اسلامی بھائی تھے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. تو میں نے کہا یار ان کو سمجھاؤ. اس نے وہ سمجھی, اس نے کہا اچھا اچھا فلاں جگہ فلاں جگہ, ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یقین مانے کہ یوں کہ وہ رہتے تھے مشرق میں اور ایڈریس سمجھایا مغرب کا. اللہ اکبر. اور میں یار میں اسی وقت میرا نا وہ ماتھا ٹھنکا جسے کہتے ہیں نا, میں نے ایک کزن کو میں کہا یار آپ لوکیشن بھیجو. کہتا ہے کہ مینوں بھیجنی نہیں آتی. میں کہا آپ کیا کریں, میں کہا کسی کو کہہ دو وہ آپ کو کے بھیج دے. لوکیشن نہیں آئی. جدے کی سیر میں نے خوب کی اس. اللہ اکبر. چلے یعنی روڈ پہ اتنا بڑا ہے جدہ, اور کیسے کیسے روڈ ہے سارے دیکھ لیے. اب وہ جو اسلامی بھائی جو رشتہ دار تھا وہ گاڑی لے کر آیا, ادھر پہنچے جو بتائی ہوئی جگہ, وہاں اس نے پوچھا آپ پہنچ گئے جی پیٹرول پمپ کے پاس, ہاں جی میں آ رہا ہوں. تو اب تھوڑے دیر انتظار کیا, میں کہا یہ کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر فون کیا, اس نے کہا نہیں ہم تو وہاں ہیں, وہ پتہ چلا وہ مشرق میں ہے. اللہ اکبر. ڈھونڈ ڈھونڈ کے یعنی 2 سے 3 گھنٹے جدے کی سیر کی. میں نے کہا یہ لوکیشن ہوتی نا تو میں نے آپ کے پاس آگے کھڑے ہو جانا تھا. یہ بات فائدے بھی لوکیشن کے ہوتے ہیں. درست فرمایا آپ نے. اور سر لوکیشن بھی بعض کا بندے کا حال جو ہے نا وہ بحال کر دیتی ہے. ہمیں اس نے مدینے کی گلیوں میں ہمیں بھی گھمایا. اچھا ہم نے بھی کہیں جانا تھا, لوکیشن بھیجی ہوئی تھی. اچھا 7 بندے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہ ڈرائیور لے کے جا رہا ہے. تو یہاں تو hمارے ہاں جو مطلب بڑے امیر طبقے کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تو وہاں ٹیکسیاں مطلب رینٹ پہ چلتی ہیں, 10 ریال میں, مطلب وہ لے کے جا رہے ہوتے. مدینہ ہے نا جی, دیکھیں کیا ہے گاڑی کیا ہے, 10 ریال 2 20 میں بیٹھو, جس میں بندہ بعض وقت بندہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم 7 ٹائم میں تھے, ہم بیٹھے تھے, ہم جا رہے تھے, تو وہ لوکیشن یوں ہی لگی ہوئی تھی. اچھا مزے کی بات ہے, جو گاڑی چلا رہا تھا نا جی, اس کو لوکیشن سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے کیسے. ہاں جی, کچھ اس کو سمجھ میں نہ آئے اور کچھ گوگل نے اس کو گھمایا اور گھمایا. اور اچھا اب وہ ڈرائیور تھا, ویسے وہیں کا تھا, مدینہ شریف کا ہی تھا. تو مجھے کہتا ہے ہاذا جحا, ہاذا جحا. جحا ایک مسخرہ تھا عرب شریف کے پرانے کسی زمانے کے اندر. تو کہتا تھا یہ جو گوگل میپ ہے نا, یہ جحا کا کام جو ہے وہ کر رہا. وہ کیا ہوا, ہم آئے, وہ ٹرن ایک غلط لے لیا, جدھر ہم تھے ادھر سے وہ پیچھے سے گھما کے نکال کے لگا کے دوبارہ اسی ٹرن کے اوپر لا کر جو ہے کھڑا. یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس سے جو ایک بات لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بندہ برداشت کا بھی, ایرر کا مارجن بھی رکھے. ہر بات بالکل جو ہے نا وہ پن پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ ہو جائے, یوں بعض وقت نہیں بھی ہو پاتا. تھوڑا سا مارجن غلطی کا بھی بارت رکھنا چاہیے. اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے. مدد کے بہت سارے موقع ملتے ہیں, آپ کسی کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کوئی چیز بھی جو ہے وہ لے کر کے دے سکتے ہیں. تو موقع بہت سارے ہیں. اللہ پاک بس یہ جذبہ عطا فرمائے. تو ویل چیئر بھی چلا سکتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ویل چیئر چلا رہا ہے. ہمارے سامان بعض اوقات یہ جو پہلی دفعہ جاتے ہیں نا وہ کتابی تیاری کرتے ہیں, کتاب سے پڑھتے اچھا یہ کرنا ہے. میں بھی شکار ہو چکا ہوں اس کا ایک دفعہ. پھر جا کے مینا میں آف لوڈ ہوا تھا, آدھا سامان میں نے وہاں پر غائب کیا. غائب سے مراد یہ کہ وہ جو بانٹ دیا نا اس کو, وہ کتابی تیاری کر کے گیا تھا. اگلی دفعہ جب گئے اللہ کی رحمت سے, تو وہ پھر میں مشاہداتی تیاری کر کے گیا مدینہ. تو اب کوئی سامان ہے تو سامان اٹھانا بعض اوقات ایسا بھاری ہو جاتا ہے بندے پہ کہ یار نہیں چل پاتا. چل کے اس کا اگر سامان آپ 10 منٹ اٹھا لیں, بڑی بات ہے سر. اور قربانی دینی ہوگی آپ کو, ذرا اسٹیمنا آپ کا ہو, اس کو راحت مل جائے گی. 10 منٹ بعد اس کو دیں گے نا تو وہ دعائیں دے گا آپ کو, یار 10 منٹ مجھے راحت مل گئی. وہ مائی صاحبان تھی عدنان بھائی, اچھا عراق کے لوگ تھے وہ. تو میں نے دیکھا نا وہ کھڑے ہیں, مائی صاحبہ بیچاری
وہ ویل چیئر پہ ہیں. اللہ. ہم یہ رمی کر کے آ رہے تھے, شیطان کو کنکریاں مار کے آ رہے تھے. میں نے دیکھا مائی صاحبہ ہیں بیچاری لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں ادھر. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تھک کے کھڑے. ویل چیئر چلانا بعض کا تو چڑھائی آتی ہے تو اس وقت پتہ لگا. بندے کو پتہ چلتا ہے, ویسے بھی چلانا کام ہے سر. ہاں جی. ایک تو ویل چیئر جس کا قد بڑا ہے نا جی, اور ویل چیئر چھوٹی ہے, تو اس کے لیے تو ڈبل مشقت ہے. وہ تھوڑا اس کو یوں جھک کے بھی جو ہے رہنا پڑے گا. یہ بھی ایک مشقت ہے, پھر چلانا ایک دوسرا کام ہے. پھر میں نے ویل چیئر لے لی ان سے. میں نے پھر ایک کورس ٹائم سے بھی کہا, میں نے کہا ادھر ویل چیئر چلاؤ, یہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ دیکھ کے منزل تک پہنچاؤ, اللہ مہربانی کرے گا ہمیں دوبارہ یہاں پہنچائے. اللہ اللہ اللہ. آپ کسی کو اس کی مطلوبہ جگہ پہ لے جا رہے ہیں, مالک آپ کو آپ کے مطلوبہ مقام پر یہاں لے آئے یا جنت میں لے جائے, مہربانی ہے اس کی. اور پھر حرم کی نیکی تو ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. خاص کر جو پہلے دن اور رمی کرنے کے بعد جب خیموں کی طرف رخصت ہوتے ہیں, اور رمی کرنے کے بعد جب بندہ نکلتا ہے نا, ہاں جی, اس کو سلمان بھائی آدھا کلومیٹر بھی 50 کلومیٹر نظر آتا ہے. سر ہمارے ساتھ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہوا. اچھا. ہم تو چلتے آ رہے تھے پیچھے سے, چلتے 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 جناب پہنچے جب بڑے جمرے کے پاس. جی جی جی. ہم تو رمی کرنے کے بعد ہم تو لوگ یوں ہو گئے جیسے بالکل ریفریش ہو گئے. اچھا. اوہ اللہ اکبر, کیا بات ہے. چلیں جی اپنے اپنے انداز رہے. زوفمانا مگر اے ظالم دل, زوفمانا مگر اے ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, اور دل میں روشن شمع عشق حضور, آش جوش ہوس ہوا نہ کرے, کو ان سے خدا جدا نہ کرے. ایک اور دعائیں سارا بڑے اس سے ملی. اچھا. گرمی شریف کی حاضری تھی. ہمیں ابراہیم باپو نے یہ بات جو ہے نا وہ سکھا دی تھی, ابراہیم شاہ صاحب نے, عاشقوں کے ساتھ سفر کرنے کی اپنی برکتیں. آپ سب اللہ. مطلب وہ بڑا گرم پانی سی, وہ مر گئے ہوئے, بڑا گرم پانی سی, وہ بڑا ٹھنڈا پانی سی, گلا ہی خراب ہو گیا. تو یوں یہ بھی بات ہی کر رہا ہے نا بندہ. تو ابراہیم باپو نے ہمیں یہ سکھایا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کہا پانی بہت گرم ہے, تو آپ نے فرمایا یہ نہیں کہنا پانی بہت گرم ہے, پانی ذوق میں ہے. پانی کیا ہے؟ کیا ذوق میں. بات ہے, کیا بات. اور اچھا اگر بہت ٹھنڈا لگ رہا ہے آپ کو, اگر بہت ٹھنڈا پانی, بہت زمزم شریف بہت ٹھنڈا تھا, فرمایا یہ نہیں کہنا ٹھنڈا, بہت ٹھنڈا ہے, وجد میں ہے. کیا بات. کیوں مطلب یہ دیکھیں, یہ بھی بتانے کے انداز, سکھانے کے انداز, مطلب یہ بھی ایک ہیں عاشقوں کے پیارے پیارے انداز ہے. اللہ نصیب فرمائے. تو بہرحال اور وہ عدنان بھائی, وہ پانی لیں آپ بوتل میں ڈال کے. آپ جیسے حاجی ہیں تو احرام آپ نے باندھا ہوا, تو صرف 2 چادریں ہی ہیں, سر پر بھی بعض کا دھوپ جو ہے نا وہ پڑ رہی ہوتی. سب کے پاس اتنے ضروری نہیں ہے, تو آپ پوچھ کر کے بوتل پانی کی بھریں اور یوں سر میں پانی آپ ڈالیں. یوں آپ کو بندہ متشکرانہ انداز میں دیکھے گا نا کہ کیا ہی بات ہے. یوں بھی لوگ وہاں انہوں نے سپرے رکھے ہوتے ہیں, سپرے سے وہ ہاں جی پانی طور پہ بھی کر. ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے وہ ہینڈ سپرے بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. دوسرا بھی ایک وہ ہوتا ہے, وہ سبزیوں کے اوپر سپرے کرنے کے کام آتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, 5 لیٹر کا ہوتا ہے. اس میں بھی وہ بھر کے آپ یوں کرتے رہیں. ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اگر یہ بوتل ہوتی ہے نا, ہاں جی, وہ بوتل کے ڈھکن کو تھوڑا سا ایسا وہ پریس کرتے ہیں, اس میں سے تھوڑا بہت سوراخ ہو جاتا ہے. سوراخ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. اب وہ بوتل میں شاید سوراخ کرتے ہیں, اس کو جب پکڑ کے پریشر دیتے رہے تو وہ اسپریئر ہی بن جاتا ہے. اسپریئر بن جاتا ہے. ایسی بات ہے. اس کے بھی نظارے آپ نے دیکھے ہوں. ہاں جی, ادھر وہ فوجی وہاں جو کھڑے ہوتے تھے ماشاءاللہ اچھے بھی تھے وہاں پہ, وہ بھی بعض اوقات یوں ہی وہ کر رہے ہوتے تھے حاجیوں کے اوپر. یہ بڑی فرحت بخش معاملہ. اس میں یہ بھی دیکھا, وہ کر رہے ہیں نا ادھر, اور ایک بندہ ادھر سے گزر رہا ہے, اب اس کے راستے میں وہ اسپیشل آگے کھڑا ہوتا تھا کہ یار میرے بھی کرتے ہو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے صاحب. اللہ نصیب فرمائے. تو یہ پوچھ کے کرنا چاہیے. یہ پانی آپ سر میں ڈالیں تو یہ پوچھ کے ڈالیں بعض کا. تو یہ بھی مجھے ہوا بات کرا, پانی بوتل قریب کر رہے ہیں, بندے کا مہربانی بھائی, یہ بھی ایک بات ہے, تو پوچھ کے ڈالیں.
تو بہرحال ہم نے تو جن جن کے سر پہ وہ پانی کی بوتل ٹھنڈے پانی کی ڈالا نا جی، بہت ماشاءاللہ متشکرانہ انداز میں عاشقان رسول نے دیکھا ہے. پاؤں پر بھی ڈالیں پانی، پاؤں بھی ظاہر سی بات ہے زمین بھی ذوق میں ہوتی ہے نا، یہ حشر کی یاد بھی دلا رہی ہوتی ہے. تو بندہ ذہن یہ بنائے اس وقت ہائے پیر سڑ گئے نے، بڑی گرمی ہے، توبہ توبہ، یہ باتیں کرنے کی بجائے بندہ یہ ذہن بنائے یا اللہ مہربانی فرما کل حشر کی گرمی سے مجھے بچانا. اور اب یہ تو ابھی پاؤں میں جوتا ہے ہی ہے، کل حشر کی گرمی جب زمین پر زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی اس پہ نہ ہو، بس یوں ہی ہو کہ میرا بندہ بس چل لیا اس نے میرے نام پہ، یہ چلا ہے اور دھوپ میں بھی چلا ہے، اور آج حشر کی دھوپ سے بچتے ہوئے اور حشر کی زمین کی جو ہے وہ تپیش سے بچتے ہوئے بس جنت میں داخل ہو جا بھائی جا. یہ ذوق، یہ انداز بنائے، یہ سوچ بنائے. یہ کب ملے گی؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، امیر اہل سنت کی جو ہے وہ گفتگو جب بندہ سنے گا، آپ کی صحبت فیض اثر کو جو ہے وہ لے گا، آپ کے مدنی مذاکرے جب سنے گا، آپ کے ملفوظات سنے گا، تو پھر یہ ذہن بنے گا. مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اس شاکان رسول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، تو یہ آپ کے اچھے جذبات جب بنتے رہیں گے. وقت دونوں کا گزرا، وقت دونوں کا گزرا، گرمی دونوں کو برابر لگی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ ایک ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی کرتا رہا، اور ایک حشر کی گرمی کو یاد کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کر کے اپنی جنت کی راہ کو آسان کرتا رہا. بتائیے فائدے میں کون رہا؟ یقیناً وہی فائدے میں رہا جس نے حشر کی گرمی کو یاد کر کے اللہ پاک سے عافیت کی دعا کی. جس نے ہائے گرمی کا اس کا وقت بہرحال گزر ہی گیا. جس نے ذہن بنایا ہو کہ گرمی برداشت کروں گا مکے کی یا مدینے کی تو اس پہ مجھے حضور کی شفاعت ملے گی، پھر وہ ہے نا جی دھوپ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی واہ واہ مدینے کی. شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. کھلے آنکھ میں دیکھ رہا تھا تو موضوع ہے مدد کریں، اچھی بات ہے آپ بتا رہے ہیں کہ مدد کریں، پر بسوں کا ایسا ہوتا ہے کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو وہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ بخار بن جاتا ہے ہمارا نا، کہ ایک دفعہ مدد کر دی تو بعد میں وہ سمجھتا ہے کہ فرض ہے اس پہ دوبارہ ہی مدد کرنا میری. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مدد تو صحیح ہے کریں ہم ان کی، پر ان کو بھی کوئی آپ تلقین کریں. جی خالد بات ویلڈ کہی ہے، بات جو کی ہے وہ صحیح کہی. جی بالکل، اس میں وہی بات ہے جو آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمائی تھی کہ مچھلی کھلائیں بھی اور پکڑنا بھی، شکار کرنا بھی اس کا سکھا دیں. تو ایسے افراد کو شکار کرنا سکھانا ہوتا ہے، لیکن کچھ طبیعت کے مارے ہوتے ہیں، وہ شکار کرنا نہیں سیکھنا چاہتے، نہیں سیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ سیکھ لیں گے تو پھر یہ بھی محنت ہی کرنی پڑے گی، کوشش سر پہ پڑے گی. ایسے افراد سے کیا کیا جائے اور کیسے جان چھڑائی جائے؟ کیا کہوں میں؟ دعا ہی کر دی جائے، ان کی دعا کر دی جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اور بھی کہنا چاہتے پھنس جاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. ہائے ہائے. اور واقعی مدد کرنے والا بسا اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں پھنس گیا. اب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی جو مہربان اس پر ایسے لپٹا ہوا ہے، بخار بنا ہوا ہے، اس سے جان چھوڑا ہے. تو لینے والوں کو، اس طرح بخار بننے والوں کو سوچنا چاہیے. ہم ویسے بھی کسی کے پاس مہمان بن کر بھی جائیں نا سلمان بھائی، اور زیادہ دیر تک پڑاؤ کر دیں، تب بھی اگلے کو مشقت میں پڑ جاتا ہے، وہ اچھا فیل نہیں کرتا. جو کام شریعت نے مزاج میں ہمارے یوں سمجھے کہ نیکیوں کے لیے رکھے ہیں، شریعت نے ہماری زندگی میں وہ کام ہوتے ہیں لیکن اس پر نیکیاں رکھی ہیں، تو اس کو اتنی حد تک ہونا چاہیے جتنا نیکی رہے. اب بندہ مدد تو طلب کر رہا ہے لیکن وہ ایسے مدد طلب کر رہا ہے کہ بالکل چپٹا ہوا ہی ہے اس کے ساتھ، اگلا مدد کرنے میں بھی اپنے آپ کی غلطی محسوس کر رہا ہے. تو اس انداز پر اس کو بھی نہ لائیں. بالکل اسلام نے یہ طریقہ کار بتایا. عیادت ہے، بہت بڑا کام ہے ثواب کا، لیکن اس کی بھی آداب بتائے ہیں کہ آپ اتنی دیر ہی رکیں گے جتنی دیر وہ آپ کا رکنا پسند کرتے ہیں. آپ اب جا کے بیٹھ گئے کہ جناب اب آپ یہاں سے جاؤ گے تو میں جاؤں گا، زبردستی آپ بن کے بیٹھ گئے وہاں تیماردار، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتنا فرینکلی نہ ہو، تو وہ آپ کی موجودگی وجہ سے تکلف میں آ جائے یا جو بھی.
تو اس میں یہ کہ اپنا حساب کتاب دیکھ کے بندہ. تو اسی طرح مدد مانگنے کا جو مسئلہ ہے نا جی تو کچھ مدد وہ ہوتی ہے کہ جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے. جی ایمرجنسی کی صورت ایمرجنسی تک ہی رکھنی چاہیے. جی اب وہ مدد والے کو بھی سمجھنا چاہیے جس کی مدد کی گئی کہ یار یہ ایمرجنسی میں تھا تو اب میری بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی بارش میں, تو پڑوسی نے آگے کہا کہ یار میں کر دیتا. اب آپ کی جب بائک سٹارٹ نہ ہو تو آپ پڑوسی کا دروازہ بجائے کہ یار یہ سٹارٹ کر دیں. صحیح تو آپ بھی سمجھدار بنے نا. صحیح بات. ایمرجنسی از ایمرجنسی. صحیح. وہ جو کیس ہے نا ایمرجنسی کا اس کے ساتھ ہوگا, نارملی نہیں ہوتا. جی. پھر مدد میں بعض اوقات سوال بھی آ جاتا ہے, سوال بھی تو سے بچنا ہے نا. ایسی بات. تو خود بھی آسانی لیں, اگلے کے لیے بھی آسانی کریں. بڑی پیاری بات کہی. میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں جی. حضرت قبلہ جناب عبید طاری صاحب کا میسیج ہے گجرانوالہ سے, بہت شکریہ. ایک جو ہے وہ کہا ہے عبید بھائی نے, کام بھی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے جی, اللہ برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. حضرت قبلہ جناب آصف قادری صاحب کا میسیج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. افضل امین بھائی کا میسیج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی. یہ ہیں جی رئیس بھائی ہیں, میاں رئیس صاحب جناب, کہہ رہے ہیں کہ جی نہ سنا دیں. اللہ برکت دے آپ کو, بہت شکریہ. لمبا سے میسیج ہے اور کلام سنائیں. شاہ بہر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا ہے. عمران بھائی کا میسیج ہے, کلام سنائیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. محمد خرم بھائی کا میسیج ہے چوا سیدن شاہ سے, اور حضرت مدد کرنا مطلب ہم اگر کسی کا روزگار نہیں ہے اسے روزگار دلوا سکتے ہیں, اگر ہم صاحب مال ہیں تو. جزاک اللہ. یہ انہوں نے ایک بات کہی, اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو صاحب روزگار بنا دیں, اس سے بیسٹ تو مدد کیا ہوگی. بہت اچھی بات ہے. وہی جو بات ہم نے کہی تھی کہ مدد بھی کریں اور بندے کو انڈیپینڈنٹ بنا دیں کہ اب وہ خود اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے. یاد رکھیے کہ بیساکھیاں یہ معذوروں کو ہی ملتی ہیں. جس کے پاؤں پر موچ آ جائے نا وہ بیساکھیوں پر وہ نہیں آتا. پاؤں پر موچ آ گئی ہے, پاؤں کو تھوڑا بندہ اس کو ٹریٹ کریں گے, اس کا حل کریں گے. حرم شریف میں ہوتا ہے بعض اوقات, وہ بڑے انداز میں ماشاءاللہ بندے کو بالکل ایکوریٹ کر دیتے تھے وہ, ماشاءاللہ اس طرح کے وہ تھے وہاں پر. تو یوں ہے, آپ تو محتاج وہ نہ بنے کہ جو ہر وقت میں گرنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیے ایک چیز گرتی ہے نا, بندہ گرا ہے, اس کو ایک چیز گر گئی اس کو اٹھائیں گے, پھر گر گئی پھر اٹھا دیں گے, پھر گر رہا ہے اس کو بولیں گے لمحے پا دو نہ بوے نہ ڈگے, اس کو لٹا ہی دیں آپ, کیونکہ بیٹھے گا تو پھر گر جائے گا, اس کو لٹا ہی دیں آپ تاکہ نہ یہ بیٹھے نہ یہ دوبارہ گرے. کیونکہ 2 دفعہ اٹھائے گا 3 دفعہ اٹھائے گا. اب وہ بندہ بولے بھی میں نے گرنا ہی ہے تو اس کو پھر بولیں گے آپ لیٹے رہیں, آپ کے لیے یہی مناسب ہے. ایسا بھی نہیں بننا چاہیے. اور جو لوگ ایسا بنتے ہیں وہ اپنی عزت نفس, اپنی خودداری اور اپنی انٹیگریٹی, اپنی ڈگنیٹی اور اپنے سٹیٹس کا خود ہی خون کر دیتے ہیں. واہ, ایسا نہ کیجیے. اسلام نے باعزت بنایا ہے, خودداری کا سبق دیا ہے, تو باعزت بھی رہنا ہے اور خوددار بھی رہنا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اللہ برکت دے آپ کو. بلوچستان سے میسج ہے, واہ سبحان اللہ, شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. یہ کلام سنا ہے, واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, اللہ آپ کو برکت دے جی. میرا نام محمد فیضان حیدر ہے, میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم بنے رہندے. کلام سنائیں ضرور انشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو جی. یہ میسج ہے جی عقیل بھائی کا گجرانوالہ سے, بہت شکریہ عقیل بھائی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور شکراً, جزاک اللہ. آگے ہے جی جزاک اللہ خیرہ. آگے ہے جی میرے لیے خاص دعا فرمائیں کہ مدینے کی حاضری نصیب ہو. مختار بھائی ہیں ٹھارو شاہ سے. آمین جی بالکل, اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے, آپ کو تو خیر مجھے بھی عطا کرے. یہ ہے جی موڑا خرد ہے جگہ, یہاں سے میسج ہے اور بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ کے میسج کے لیے جی. نعت شریف سننی ہے, کون سی سننی ہے یہ تو میسیج میں نہیں لکھا ہوا, اللہ برکت دے آپ کو. کچھ کال زور شامل کرتے ہیں پھر کلام سنتے ہیں انشاءاللہ جی.
مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل ہمارے سلمان بھائی مکے مدینے کی پرکیف میٹھی میٹھی ہواؤں سے ماشاء اللہ عز و جل وہاں سے برکتیں لے کر آج مدینے کی یادوں میں ڈوبتا ہوا سلسلہ فرما رہے ہیں. سلمان بھائی میں آپ کو حج کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, مکے مدینے کی حاضری کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. حضور ہو سکے تو آج اس سلسلے میں مکہ پاک کے مدینہ پاک کے خوشگوار واقعات بھی ہمارے ساتھ شیئر فرمائیں, اور ہمیں یہ کلام بھی آج سنا دیجئے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جزاک اللہ. بڑی مہربانی. میسج ہے یہاں پر ایک بڑا پیارا پھالیا سے میسج ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک دوست دوسرے کی مدد کرے اور دوسرا مدد لینے کے بعد بھول جائے اور رشتہ ناتا بھی توڑ دے تو آپ ایسے دوست کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ جی استاد صاحب. مدد کا مقصد ہمارا اور مدد کا جو کاز ہے وہ اگر تو ثواب حاصل کرنا ہے, اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, تو اس کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں. اور آپ کو جو مخلوق سے شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ مدد لینے کے بعد بھی رشتہ ناتا توڑ گیا, منہ پھیر لیا اس نے, تو پھر آپ نے مدد صرف اس کو پیش نظر رکھ کے کی ہوگی نا, تب آپ کو یہ شکوہ پیدا ہوا. اور اگر اس کے خالق کو پیش نظر رکھا, آپ نے اس کی رضا کو پیش نظر رکھا, مالک کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو اب مخلوق کے طرز عمل پر آپ کو اتنا وہ نہیں ہوگا. لیکن ایک وہ کہ وہی عظمت اور وقار کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی احسان کرے تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنا, احسان مند رہنا, یہ بھی اخلاقی تقاضوں میں سے ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہو نا, اس کے احسان کو پھر بھولایا نہ جائے. واہ مرحبا. مجھے اسی بات سے ایک بات یاد ہے سر. جی جی. مدینہ شریف میں غالباً جمعرات کا یا پیر شریف کا دن تھا, تو میں نے ایک بچہ دیکھا, مجھے بہت پیارا لگا, تو میں نے اس کو کہا تعال ہی نا, کدھر آؤ. اگلی صف میں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس کو 5 ریال پیش کیے. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ واپس آیا, اس نے مجھے پیسے واپس کیے. اچھا اچھا. میں نے دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دی. پھر وہ بچہ آیا اور اس نے آ کے مجھے کھجور دی, تو مجھے لگا کہ اس کو دے کے بھیجی گئی ہے, تو میں نے وہ کھا لی. پھر وہ بچہ آیا اور اس بچے کے ساتھ اس کے والد صاحب بھی آئے. اچھا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نحن من الاشراف, ہم سادات میں سے, عربی میں انہوں نے گفتگو فرمائی کہ ہم صدقہ نہیں تھے. میں نے کہا للاشراف صدقہ معاذ اللہ, اشراف سید ہوں اور ان کو بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ اس طرح کی واجبات صدقات ان کو دے, توبہ زکوٰۃ دے, توبہ. ویسے صدقے کو عرب شریف میں جب آپ صدقہ بولیں تو وہاں یہ زکوٰۃ ہی مراد اس کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے. دوسرا بھی لیتے ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اشراف ہیں تو ہم یہ زکوٰۃ. میں نے کہا ھذا فی حب اللہ و حب رسولہ, یہ اللہ رسول کی محبت میں نے دی ہیں. تو پھر میں نے کہا شیخنا یقول, ہمارے شیخ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ للاشراف الاثنین, اشراف کو دگنا دو. پھر میں نے ایک اور نوٹ 5 ریال کا نکال کے میں نے اس بچے کی جو ہے وہ جیب میں ڈالا, اور اس پر جو انہوں نے فرمایا وہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. اچھا. اسلامی نے ریکارڈ کیا تھا, میں نے تو ریکارڈ نہیں کیا, اسلامی نے. پھر انہوں نے مجھے 5 مسلسل حدیثیں سنائیں, اللہ, 5 مسلسلات سنائیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور مہربانی بھی فرمائی. اچھا. تو یہ ایک خوشگوار واقعہ مجھے جو ہے نا وہ یاد رہ گیا. اور انہوں نے بات کہی کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آفرین تواڈے شیخ تے سلام ہے انہوں, واہ, جن نے تانوں میں دی سونی تربیت فرمائی, آل بیت نہ چنگیائی دی. نہیں, آپ نے عربی کی ترجمانی جو پنجابی میں کی ہے نا, وہ مزہ آ گیا کہ کیا کہا ہوگا. ہاں جی, آپ سر مطلب آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اللہ. پھر میں نے کہا شیخنا و مجدنا العطار سیدی محمد الیاس العطار. پھر میں نے وہ اسلام پھر مجھے موبائل دیا, تو اس میں سے ہم نے ویڈیو نکال کر میرے سنت کا پیج بھی ان کو بتایا, وہ دکھایا بھی. تو انہوں نے پھر اپنا نمبر بھی دیا. وہ تیونس کے تھے, وہ سید تھے. یہ خوشگوار واقعہ, یہ لاجواب مطلب خوشگوار واقعہ یاد رہے. جی آگے چلتے ہیں. کال شامل کر چکے ہیں, میسیج بھی لیے ہیں, بہت سارے میسیج ابھی باقی بھی ہیں. میں سب کا متشکر و شکر گزار بھی ہوں.
کچھ جو ہے وہ میسیجز شامل جو کیے ہیں نور عالم بھائی، کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. اور دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. اور تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شان جہاں. ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے. ارے صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے. صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد صاحب سے دو شعر حکم فاتح. جی. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں ہے کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے.
دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ آہ شاہ بہروبر میں مدینہ چھوڑا آیا، آہ شاہ بہروبر میں مدینہ چھوڑا آیا، کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا آیا، کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا آیا، آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا، مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا، آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا آیا، آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا آیا، کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا آیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کی اور بھلائی کی اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، اور بعد بحاضری مکے اور مدینے کی اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے، حج مبرور اللہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہے دم کرو درود و سلام ہو کرم مجھ پہ آیا، سید المرسلین ہو کرم مجھ
السلام